آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زندگی میں آنے والی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے روحانی عقائد کیا حل پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی سائنس کے اس دور میں کیا جن بھوت اور دوسری مافوق الفطرت قوتوں پر یقین رکھنا کوئی معنی بھی رکھتا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، وہ اصل میں کسی مافوق الفطرت وجہ سے ہیں، جیسے کالا جادو، جنات یا نظر بد۔ اچھا، تو پھر یہ کون سے مسائل ہیں؟ مطلب وہ کیا مشکلات ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے کسی اور طاقت کا ہاتھ ہے؟ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی اور عام شکایت ہے شادی کی بندش، یعنی رشتہ آتا ہے، بات پکی نہیں ہوتی یا ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ بتایا گیا ہے وہ ہے اولاد کا نہ ہونا۔ یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو بہت سے جوڑوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا مسئلہ، مالی مشکلات کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ رزق میں بندش ہے، کام نہیں چل رہا، پیسہ نہیں ٹک رہا اور معاشی طور پر انسان آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اور چوتھی چیز ہے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب حرکتیں، یعنی ایسی غیر معمولی سرگرمیاں جن سے گھر والوں میں خوف اور بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 4 بڑے مسائل ہیں: شادی میں رکاوٹیں، اولاد نہ ہونا، پیسوں کی تنگی اور گھر میں عجیب و غریب واقعات۔ اور ان سب کے پیچھے جو وجہ سمجھی جاتی ہے وہ ہے جادو، جنات یا آسیب کا سایہ۔ چلیں اب جب مسئلے کی بات ہو گئی تو اس کے حل کی طرف بھی آتے ہیں۔ ماخذ میں ایک خاص روحانی عمل، ایک وظیفہ بتایا گیا ہے جو کہ کچھ مراحل پر مشتمل ہے۔ تو یہ عمل 5 سٹیپس کا ہے۔ سب سے پہلے کسی روزہ دار شخص کے وضو کا پانی اکٹھا کرنا ہے، پھر اس پانی کو کسی بھی قریبی مسجد کے پانی میں ملا دیں۔ اس کے بعد اس ملے ہوئے پانی پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ اس پانی کے چند چھینٹے متاثرہ شخص کے چہرے پر ماریں۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، اس عمل کو مسلسل 7 دن تک کرنا ہے۔ یاد رہے، یہاں 7 کا عدد بہت خاص ہے۔ یہ عمل 1 یا 2 دن نہیں بلکہ پورے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اچھا، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سب نہ کر پائے تو کیا کوئی دوسرا آسان راستہ بھی ہے؟ جی ہاں، ماخذ میں ایک متبادل حل بھی بتایا گیا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک طرف ہے وہ طریقہ جو خود گھر پر کیا جا سکتا ہے، وضو اور مسجد کے پانی سے، اور دوسری طرف ہے ایک بنا بنایا ریڈی میڈ حل۔ دیکھیں، ہر کسی کے لیے وضو کا پانی جمع کرنا شاید آسان نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے ماخذ میں ایک پروڈکٹ کا ذکر ہے جس کا نام ہے عرق پاکیزہ۔ یہ ایک طرح کا تیار شدہ حل ہے جسے سیدھا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے ایک آخری نقطے پر بات کر کے اسے سمیٹتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں 2 الگ الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے ذاتی محنت اور روحانی عمل کا، اور دوسرا ہے سہولت کا، یعنی بنا بنایا حل استعمال کرنے کا۔ منزل ایک ہی ہے مگر راستے الگ ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی بھی عقیدے میں انسان کے اپنے عمل، اس کی اپنی محنت کی کیا اہمیت ہے؟ کیا عقیدہ صرف مان لینے کا نام ہے یا اس میں عمل کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔